बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद अब्बास और आप देख रहे हैं डी टॉक्स, डेवलपमेंट टॉक्स। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो 25 नवंबर है उसको सिनफी तशद्दुद, ख़ास करके ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो तशद्दुद है, उसके बारे में आगाही पैदा करने, ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने और तहफ़्फ़ुज़ के साथ-साथ उनके हकूक़ को जो है यकीनी बनाने के हवाले से दुनिया भर में ये डे मनाया जाता है। हम जानते हैं कि औरत जो है वो इस दुनिया की या कायनात की एक बड़ी खूबसूरत इकाई है। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। तो बिलाशुबा जो हमारे इर्द-गिर्द, हमारे घरों में, हमारी दुनिया में, हमारी कायनात में जो कुछ खूबसूरत रंग हैं, औरत के बगैर नामुमकिन है। आप उसको माँ के रूप में देख सकते हैं, आप उसको बहन के रूप में देख सकते हैं, आप उसको बीवी के रूप में देख सकते हैं। और इनके अलावा जो है औरत का एक बड़ा ख़ुसूसी और एक नुमायाँ किरदार है। ज़ुहूर इस्लाम से पहले की बात कर लें, उसके बाद की बात कर लें या मौजूदा दुनिया की बात कर लें। दौर हाज़िर में आप देखें कि आपको ख़वातीन जो है वो मर्दों के शाना-बशाना मिलेंगी, बल्कि अब तो मर्दों से आगे जाते हुए नज़र आएँगी। 25 नवंबर के हवाले से ही चूँकि औरतों के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे के तौर पे मुख्तलिफ समाजी तंज़ीमें, मुख्तलिफ यूएन के इदारे, यूएन की एजेंसीज़, एनजीओ, सिविल सोसाइटी अपने तहीं कुछ न कुछ करते नज़र आते हैं और इसकी एक मुहिम भी चलाई जाती है जिसको 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़्म कहते हैं। हम उस मुहिम के बारे में तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन हमारे साथ एक बड़ी ही दिलचस्प शख्सियत मौजूद हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे कि जो सिनफ़ी तशद्दुद है उसको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, उसका हमारे मुआशरे पे क्या असर पड़ता है, हमारी जो ख़वातीन हैं, उन पे क्या असर पड़ता है। तो हमारे साथ बाज़िगा शाहीर हैं। बाज़िगा, थैंक यू सो मच कि आज आप हमारे साथ मौजूद हैं और मैं अपने व्यूअर्स के लिए चाहूँगा कि अगर आप थोड़ा-सा अपने बारे में हमें बता पाएँ कि आप वहाँ कनाडा में आप मुकीम हैं और आप एग्ज़ैक्टली क्या कर रहे हैं? वेल, थैंक यू वेरी मच। मैं ऑनर्ड हूँ कि मुझे आपने बुलाया और ये टॉपिक इस तरह का है, इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। मैं इस फील्ड में काम भी करती हूँ और मैं लोगों को अवेयरनेस भी देती हूँ। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में भी ज़रूरत है इसकी, और जस्ट लाइक एनी अदर सोसाइटी। मैं कनाडा में राइट नाउ मैंने कम्युनिटी सर्विसेज और डेवलपमेंट में डिग्री ली है और इस वक्त मैं सोशल जस्टिस की फील्ड में काम कर रही हूँ। आई हैव बीन अ टीचर ऑल माई लाइफ। मैंने अबू धाबी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, मैंने अबू धाबी पुलिस कॉलेज में पढ़ाया है, और आई हैड दिस चेंज ऑफ हार्ट लाइक 2 और 3 years ago। मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपनी फील्ड चेंज करनी है, अपना करियर चेंज करना है और कुछ और करना है जो कि मेरा कॉज है, ये मेरी कॉलिंग है। सो दैट्स व्हाट ब्रॉट मी हियर and so far I'm loving it, absolutely. चलिए, थैंक यू सो मच वन्स अगेन कि आपने हमें टाइम दिया। मुझे ये बताइएगा कि जब हम सनफ़ी तशद्दुद की बात करते हैं, जीबीवी की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ आम तौर पे जो है जब हम इस किस्म के टॉपिक्स पे बात करते हैं तो उनको स्टिल टैबूज़ कंसीडर किया जाता है। और मैं बीइंग अ मेल जब इस मौज़ू पे बात कर रहा हूँ तो आई एम श्योर कि जो मेरे देखने वाले हैं, जो मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में या मेरे उसमें होंगे, तो वो शायद ये सोच रहे होंगे कि ये असद ने कौन-सा टॉपिक लिया हुआ है या ये क्या वाक़ई एक्ज़िस्ट करता भी है या नहीं करता। तो हमें थोड़ा-सा बताएँ कि ये जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है, ये है क्या? ये कैसे वक़ूफ़ पज़ीर होता है? ब्रीफली अगर आप हमें थोड़ा-सा इस पे बताएँ। ऑफ कोर्स, जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है इसकी काफी सारी उसकी वजूहात हो सकती हैं, और जिस तरह कि आपने कहा कि इट्स अ वेरी वाइड टॉपिक, हम जी, सिर्फ इसको एक अम्ब्रेला में लेके आ सकते हैं, जो कि मैं I'm just gonna touch them, ताकि मैं सारी सबके सबको एक ही जगह पे ले आऊं, जी, सारी कॉजेज को। सबसे पहली है आपकी कल्चरल कॉज। ठीक आपके है। जो कल्चर है, हाउ इट मेक्स इट, या किस तरह उसको प्रिवेंट नहीं करता। आपकी जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है और आपके जो सेक्सिस्ट व्यूज हैं आपकी सोसाइटी में, वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि वायलेंस कैन लेजिटिमाइज आदमी की, मर्दों की जो डोमिनेंस है या उनकी जो अथॉरिटी है, वो हम लेजिटिमाइज कर सकते हैं वायलेंस का यूज करके, हम औरतों को दबा सकते हैं। सही एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि है। जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं, जिस तरह के मैस्कुलिन और फेमिनिन, या जो डेफिनेशन है, इट्स वेरी हार्ड लाइंड, यू नो। आप अगर, जैसे मैं आपको मिसाल देती हूँ, अगर एक आदमी औरतों की तरह बिहेव करता है, सो ठीक है। इट कैन बी टेकन एज अ साइन ऑफ प्रोवोकेशन।
کہ ٹھیک یہ ہمیں پرووک کر رہا ہے. اسی طریقے سے ایک عورت ہے، اگر وہ مردوں کی طرح بہیو کرتی ہے یا اس کی فزیک مردوں جیسی ہے یا اس کا ایٹیچیوڈ آدمیوں جیسا ہے، تو وہ بھی کیونکہ وہ مین اسٹریم سے ہٹ کے ہے، اسٹیریو رائٹ ٹائپ سے ہٹ کے ہے، تو وہ اٹ کوڈ پرووک دیٹ کائنڈ آف مینٹالٹی کہ ٹھیک چونکہ یہ ہٹ کے ہے، یہ ڈفرینٹ ہے، تو لازمی یا تو غلط ہوگی یا اٹس ناٹ مین اسٹریم، رائٹ. بالکل ٹھیک اس کے علاوہ سیکشوالٹی اٹ سیلف، ہم بہت ساری سوسائٹی میں، اٹس ناٹ اونلی ان پاکستان، the act of sex, the sexuality, it is intermingled ٹھیک ہے with family honor. ہم یس ہم دونوں کو اکٹھے انٹرٹوائنڈ دیکھتے ہیں کہ آنر جو ہے یا ہمارا جو عزت ہے وہ اس سے ساتھ ملی ہوئی ہے. ٹھیک ہے سو یہ تو آپ کے کلچرل ہیں ایشوز. دوسرے جو آپ کے ایشوز ہیں جو کہ پولیٹیکل ہیں، جیسے کہ انڈر ریپرزنٹیشن ہے عورتوں کی ٹھیک ایسی ہے جگہوں پہ جہاں پہ پاور ہے، جہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ پالیسی میکرز ہیں، جو کہ لا میکرز ہیں، تو ایسے میں اگر ان کی انڈر ریپرزنٹیشن ہے تو آف کورس وہاں پہ جو ڈسکشن ہے اٹس گونا ٹیک اندر وے. اگر ایک عورت جس کے ساتھ یہ ہوا ہے یا اس نے ایکسپیرینس کیا ہے یا اس نے کام کیا ہے ایسی عورتوں کے ساتھ، اگر وہ وہاں پہ بیٹھی ہے اس پاور سیٹ پر، تو وہ زیادہ بہتر شیپ کر سکتی ہے ڈسکشن کو، وہ پالیسی زیادہ بہتر بنا سکتی ہے. ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ کے لیگل ایشوز ہیں. پھر لیگل کس طریقے سے، اگر ایک عورت جو ہے وہ کمپلینٹ کرتی ہے کہ یہ ایک ایشو ہوا ہے، تو اس کا بیک لیش بہت ہے. اور بالکل ابھی بھی کچھ ایسی سوسائٹیز ہیں کہ جہاں پہ وکٹم کو ہی بلیم کیا جاتا ہے. سو دیر یو گو، دیر یو ہیو اٹ. اسی طریقے سے LGBTQ از آلسو ویری امپورٹنٹ. ہم نظر نہیں ہٹا سکتے ان سارے عوامل سے، دے بالکل ایگزسٹ، دے ایگزسٹ. سو ریسنٹلی ابھی جو LGBTQ ہے ابھی ڈیکریمنلائز ہوئی ہے کچھ سوسائٹیز میں. کچھ ایگزیکٹلی سوسائٹیز میں ابھی بھی اٹ از اسٹل کرمنلائزڈ، ابھی بھی اس کو ایز اے پاکستان میں کرائم بھی بھی ابھی جیسے ایک ایسا مووی ہی جو ہے. آئلینڈ کا آپ نے سنا ہوگا کہ اس پہ ایشوز آئے ایگزیکٹلی جی ایگزیکٹلی. سو ابھی بھی وہ اٹ از کنسیڈرڈ ایز اے کرائم. سو لیگل ایشوز بھی ہیں. سو دیز آر آل دا تھنگس جو کہ، اور پھر اکنامک، جو ایکسیس ٹو اکنامک ریسورسز، اور یا وہ بچے، وہ یوتھ، اس میں بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں جو کہ ہوم لیس ہوتے ہیں، جو کہ سڑکوں پہ ہوتے ہیں. بالکل لیکن ان کی بھی بڑی ہائی ریشو ہے ٹو فال اے وکٹم ٹو وائلنس بیسڈ کرائمس. بالکل صحیح بالکل صحیح اچھا جیسے آپ نے اس پہ روشنی ڈالی. ہم جب بات کرتے ہیں یہ تو ریزنز ہیں، اور پھر جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں تو لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کسی کا مطلب جو GBV ہے اس کی اگر ٹائپس میں ہم آتے ہیں تو سائیکولوجیکل ہے، سیکشول ہے، فزیکل ہے، ایموشنل ہے. انفارچونیٹلی چونکہ اویئرنیس اس طریقے سے نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں یا انڈیویجولس تک نہیں ہے کہ آپ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو مطلب ایموشنلی کسی کو ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں یا کسی کو تشدد کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ اپنی لینگویج سے، اپنے بیہیویئر سے، اپنے جیسچر سے، اپنی روزمرہ کی جو آپ کی روٹین ہے اس سے کسی کو ہراس کر رہے ہیں یا کسی خاتون کا جو ہے وہ استحصال کر رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جب ہم GBV کی بات کرتے ہیں تو عموماً تاثر یہ لیا جاتا ہے، ہمارے ہاں یہ تاثر لے لیا جاتا ہے کہ یہ ایک کوئی ویسٹرن جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ ایک ایجنڈا ہے اور جو لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں. حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے. عورتوں کے خلاف تشدد تو وہ اسلام میں بھی کہیں جائز نہیں ہے، اور اس میں اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ دیکھیں اس میں بھی کہا گیا ہے کہ اے لوگوں عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. تو ہم کیوں ایک طرف لے جاتے ہیں کوئی ایسی چیز جہاں پہ تھوڑا سا ہمیں یہ لگتا ہے کہ جی اس میں جو خواتین ہیں وہ تھوڑی سی امپاور ہو رہی ہیں، تو ہم اس کو فوراً جو ہے وہ جیسے آپ نے کہا کہ پیٹریارچل سوسائٹی از جسٹ لائک پاکستان، تو ہم اس کو اپنی مرد حضرات جو ہے یا جو ہمارے کرتا دھرتے ہیں وہ اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. تو یہ جو ہماری فالس ایگوز ہیں ان سے ہم کیسے باہر آ سکتے ہیں اور اس میں کیسے ڈینٹ ڈالا جا سکتا ہے، یا ہاؤ ٹو بریک دا بیریئر؟ آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ کوشچن. جو GBV سے ریلیٹڈ جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے عام طور پہ عورت آتی ہے ذہن میں جی کہ اٹ از ریلیٹڈ ٹو اے وومن. یا لیکن جو GBV ہے، جینڈر جو ہے، جینڈر کا یہاں پہ جو کانسیپٹ استعمال ہوا ہے یا نام استعمال ہوا ہے، وہ جینڈر آدمی بھی ہو سکتا ہو ہے سکتا ہے اور ایگزیکٹلی وہ جینڈر عورت بھی ہو سکتی ہو ہے. سکتی ہے. دیکھنے میں بہرحال یہ آیا ہے کہ اسٹیٹسٹیکلی عورتیں زیادہ شکار ہوتی ہیں جینڈر بیسڈ وائلنس کا ایز کمپیئر ٹو مین. ون مور تھنگ، ایک اور چیز جو کہ میں یہاں پہ شیئر کرنا چاہتی ہوں، کہ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی ایکٹ آف وائلنس ہے اٹ جسٹ ہیپنڈ ان اے ویکیوم. یا ایسا نہیں ہے.
ठीक है, जो वायलेंस है इट्स वेरी सिस्टमैटिक, ठीक है, आपकी सोसाइटी में सिस्टमैटिक वायलेंस है जिसकी वजह से विच गिव्स फोर्थ, वो उस मोमेंट में लेके आता है उस आदमी को, उस इंसान को, ठीक है। या उस औरत को, उस करने वाले को जो बेनिफिट धन्यवाद। करते हैं। सो आदमी, इट्स जिस तरह मैं हमेशा कहती हूँ कि जो पेट्रियार्की है ये इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड। या ये हमको ऐसा लगता है कि सिर्फ औरत पे चल रही है, ये आदमी पे उतनी ही चल नहीं, रही है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, अगर हमारे पास टाइम है तो। यहाँ पे लाइक आई वर्क विद अ वुमन, वो क्या डोमेस्टिक वायलेंस की वो थी, शिकार थी, और उनका जो हस्बैंड था ही हैड फॉट इन वॉर इन अफगानिस्तान। ठीक है, सो ही लिटरली सॉ जो बॉडी ऑर्गन्स हैं कटे हुए, सर एंड ऑल दैट, इट वाज वेरी ग्राफिक। सो ही वाज सफरिंग फ्रॉम पीटीएसडी, जिसको हम पोस्ट ट्रॉमा सिंड्रोम बोलते हैं, वो ही वाज सफरिंग फ्रॉम दैट। He सही, ended up or getting involved in domestic violence. He ended up beating his wife. अब हुआ ये, he बिल्कुल was सही, taken back to the jail, you know, और उसको ठीक है, प्रिजन कॉप्स आए, उन्होंने ले लिया, उसको वापस ले लिया, औरत को प्रोटेक्शन दे दी, अभी उसके ऊपर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर है, he ठीक, cannot see his kids. अब having said that, आपने औरत को तो तहफ़्फ़ुज़ दे दिया, जी, आदमी who is also going through something, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि they are dealing with him. So ठीक है। like he also has a place to go and सही, share his problems, कि this is, or even seek refuge, बिल्कुल सही। you know. तो ये सारी चीज़ें हैं, मुझे थोड़ा-सा ये बताइएगा कि हम कैसे लोगों में इसकी अवेयरनेस ला सकते हैं? मतलब हम कैसे लोगों को बता सकते हैं कि इसमें कोई आर नहीं है, ये जो जीबीवी है, इसका शिकार ख़ास करके जो ख़वातीन हैं, हमारे यहाँ चूँकि हम अपने पाकिस्तान और दूसरे जो हमारे यहाँ एशिया सब कॉन्टिनेंट के जो मुआशरे हैं, उसमें जो मेल हैं, जो जो मर्द हैं, उनको तो फिर भी थोड़ा-सा दे आर अ बिट प्रिविलेज्ड कि वो किसी हद तक अगर हम ग्रास रूट लेवल की बात करते हैं तो वहाँ पे तो ख़वातीन जो है उनके पास कोई राइट्स नहीं है। खुद मैं एक देहाती बैकग्राउंड से हूँ, तो हम बहुत कम जो है वो औरतों को उनकी अपनी मर्ज़ी के डिसीज़न्स करने देते हैं। इस मामले में कैसे हम थोड़ा-सा आगाही पैदा कर सकते हैं और ये जीबीवी के हवाले से कैसे हम इसको मेन स्ट्रीम कर सकते हैं? जो अवेयरनेस है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट डजंट हैपन ओवरनाइट। बिल्कुल ऐसा सही। नहीं है कि मैंने दिस इंटरव्यू इज फॉर्म ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस, या राइट? सो देयर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे हम कर सकते हैं, सही, और उसमें इंटरव्यूज हैं, डॉक्यूमेंट्रीज हैं, मूवीज हैं, इस तरह के थिएटर्स हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं थिएटर्स, या जब मैं थी वहां पे तो आई जी। खुद सी कि जहाँ पे वो देहातों में जाते हैं, देहातों में जी, गाँव में बिल्कुल। जाते हैं, वो परफॉर्म करते हैं। सो डिफरेंट एंटरटेनमेंट, हाँ, एंटरटेनमेंट इज द बेस्ट फॉर्म, यू नो, इफ यू कैन इंफोटेनमेंट यूज की इट। उसमें जी, बिल्कुल सही। इंफोटेनमेंट जिसमें आप एजुकेशन भी दे रहे हैं और बिल्कुल, एंटरटेनमेंट भी दे रहे हैं। एग्जैक्टली। सो एक वो तरीका है, एक आपके जिस तरह के इंटरव्यूज हैं, डॉक्यूमेंट्रीज हैं, वो तरीका है। डिस्कोर्स, आपका जो प्लेटफॉर्म है, जी, ओपन टू डिस्कशन, यू नो, वेयर पीपल आर ओपन टू टॉक। और अभी मेरे ख्याल बिल्कुल में सही। सोशल मीडिया में इतनी ज्यादा ताकत है, और अब तो लोग बहुत अवेयर हो गए। और काउंसलिंग, यस, दैट आई वुड लाइक टू से, कोचिंग एंड काउंसलिंग जो है वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, चूँकि आपने जैसे बताया कि आप वहाँ पे भी जो इमिग्रेंट्स हैं या माइग्रेंट्स कम्युनिटीज़ हैं, उनके साथ काम कर रही हैं। तो आपके पास ज़्यादातर किस किस्म के केसेज़ आते हैं? और ख़ास करके थोड़ा-सा हमें ये बताएँ कि ये जो जिनसी तशद्दुद कह लें, जिस्मानी तशद्दुद कह लें, सिनफ़ी तशद्दुद की हम बात कर लेते हैं और बिलख़ुसूस इन पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन, तो क्या असरात पड़ते हैं एक औरत की पर्सनैलिटी पे, उसकी शख्सियत पे इस जो सिनफ़ी तशद्दुद है जीबीवी है, इसके क्या असरात आपने देखे? वेल, पहला क्वेश्चन जो आपका था कि किस तरह के आते हैं, ज्यादातर जो इमिग्रेंट और माइग्रेंट वुमेन है, दे कम बैक विद दिस डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है, और उसमें कहीं ना कहीं ओवरलैप करता है वो आपके सेक्सुअल वायलेंस के साथ। ठीक है, ठीक है। क्योंकि जो मैरिटल रेप का कॉन्सेप्ट है वो अभी भी नया है, अभी भी लोग उसके बारे में, पीपल हैव वेरी रिजर्वेशंस अबाउट अराउंड दैट थिंग कि ये रेप कंसीडर होना चाहिए या नहीं है। क्या यहाँ पे नहीं है, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंट सोसाइटीज हियर। ठीक है, तो ये एक चीज है, लेकिन ये वाले सबसे ज्यादा आते हैं केसेस हमारे पास। दूसरी बात ये है कि चूंकि मैं मेंटल हेल्थ को भी डील करती जी, हूँ, तो जो जो केसेस, जो ये आफ्टर इफेक्ट्स हैं इसके, जो इम्पैक्ट्स हैं इसके, जो आपने पूछा, वो काफी ज्यादा हैं। उनमें सबसे पहले तो ये है कि आइसोलेशन है। जो जो इंसान विक्टिम होता है वो दे टेंड टू फील आइसोलेटेड।
کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ جتنا آگے جائیں گے لوگوں کی نظر میں آئیں گے اتنی زیادہ دیر ول بی وائسز جو کہ کچھ ڈیمیننگ بھی ہوتی ہیں کہ ہو بالکل سکتی ہیں. اس کے علاوہ ڈپریشن ہے, اس کے علاوہ سیلف ہارم ہے, دے اسٹارٹ سیلف ہارمنگ دم سیلفس, وہ کٹ لگانے یا ڈرگ ابیوز ہے وہ شروع کر دیتے ہیں, پی ٹی ایس ڈی ہے, دیز آر ٹھیک ہے. آل, یا سوسائڈل اٹیمپٹس اور تھاٹس, اس طرح کے تھاٹس بھی آ سکتے ہیں یا اٹیمپٹس بھی ہو سکتی ہیں. So these are the impacts that a woman goes through, or any person who has been a victim of domestic gender-based violence. تو یہ تو اثرات ہیں. اب تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں کہ وہ کہتے ہیں نا, جیسے اب یہاں پہ ہم نے دیکھا می ٹو کی جو موومنٹ چلی اس میں بہت ساری سیلیبریٹیز تھیں, ناٹ ٹو ٹاک اباؤٹ جو ہے وہ کوئی ایک لے مین یا کوئی ایک دیہات کی گاؤں کی عورت, لیکن ان کو بھی اتنا فیس کرنا پڑا سیویئر ٹائپ آف کانسیکوینسز کے اسٹل ابھی ہم دیکھیں, میں یہاں پہ نام لینا مناسب نہیں سمجھتا, لیکن ہماری کچھ سیلیبریٹیز ہیں جن کے کیسز چل رہے ہیں اور وہ ابھی تک بھگت رہے ہیں. تو آپ کیسے اس جیسے معاشرے میں جہاں پہ ایک ویل انفارمڈ, ویل ریسورس پرسن, ویل کنیکٹڈ پرسن جس کا انفلوئنس بھی ہے, اس خاتون کو سامنے آنا مشکل ہے, تو جو آپ کی ایک عام عورت ہے جو دیہات کی, جیسے آپ بات کر رہی ہیں, ایک ایسی کمیونٹی کی یا ایک ایسے سیٹ اپ کی جیسے وہ مہاجرین ہیں یا پناہ گزین ہیں, ان کے لیے تو بڑا مشکل ہوتا ہوگا کہ وہ آتی ہوں گی, اس حد تک سامنے آتی ہوں گی یا اس کو رپورٹ کرتی ہوں. Yes, it's a very very good point. جو آپ کی جو لوگ ہیں جو کہ موسٹ آف دا کیسز گو ان رپورٹڈ, اسی وجہ سے, کیونکہ جو عورتیں ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ جو سینکشنز ان کے اوپر لگیں گی یا لگ سکتی ہیں وہ اس کے خوف سے نہیں آتی ہیں یا بیک لیش کی وجہ سے نہیں آتی ہیں. اور اسی لیے اٹس ویری امپورٹنٹ, اب جب ہمارے پاس کوئی وکٹم آتا ہے, جب رپورٹ ہوتا ہے کوئی کیس, تو اس کی کچھ میجرز ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ میجرز یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو سیفٹی ہے, ان کی فزیکل سیفٹی, خاتون کی یا جو وکٹم ہے اس خاتون, کی سیفٹی. جی, سب سے پہلے اس کی سیفٹی امپورٹنٹ ہے. از شی سیف؟ دس از ون آف آر, جو سب سے پہلی چیز ہم نوٹ کرتے ہیں کہ ہم نے وی میک شیور. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتی ہے کانفیڈینشیلٹی, جس طرح بھی آپ نے کہا کہ میں نام نہیں لینا چاہوں گا, دس از ہاؤ اٹ شوڈ بی, کہ ان کی جو کانفیڈینشیلٹی ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. پھر اس کے بعد نان ڈسکریمنیشن, کہ صرف اس وجہ سے کہ کسی خاتون کے ساتھ یا کسی کے بھی ساتھ یہ عمل ہوا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وی اسٹارٹ ڈسکریمنیٹنگ دیم, بالکل صحیح. کسی بھی حوالے سے. ٹریٹ دیم ایز انڈیویجول, نارمل انڈیویجول, سپورٹ دیم, بالکل صحیح. لیکن ان کو ایکسکلوڈ نہیں کرنا چاہیے, یہ ایک چیز ہے. اس کے علاوہ پھر آنیسٹی ہے, بی آنیسٹ ود دیم, دس از ویری امپورٹنٹ. آپ کی جو ریہیبلیٹیشن ہے یا آپ کی, کیونکہ سب سے زیادہ جو ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ آپ کی سیلف اسٹیم اور آپ کی سیلف ورتھ کے اوپر ٹارگیٹ ہوتا ہے. بالکل صحیح, سیلف اسٹیم. ایگزیکٹلی, یو اسٹارٹ فیلنگ ایز اے لیسر پرسن, ایز اے لیسر ہیومن بینگ. آپ اور وہ سیلف پٹی کا آدمی, شکار ہو جاتے ہیں, آپ آئسولیٹ ہو جاتے ہیں, سائلوں میں چلے یس جاتے ہیں. ایگزیکٹلی, اور آدمی بھی ہے, کیونکہ ہیوملیشن ہے نا, دیر از سو مینی تھنگس انوالوڈ. اگر آپ کا سیکشول ہوا ہے یا ایون آپ کا اسالٹ, آپ کا فزیکل ہوا ہے کسی بھی حوالے سے, وہ اینڈ اپ, اٹس گونا اینڈ اپ ان ہیوملیشن, you feel humiliated because you have been assaulted. لیکن اگر ایک آدمی فیل کر رہا ہے خود سے ہیوملیشن, سوسائٹی اس کو اور ہیوملیٹڈ کرتی ہے, تو پھر تو it's a disaster, صحیح ہے. پھر تو وہ ایک اسپائرل ڈاؤن ہو جاتا ہے ساری چیز. سو یا دیز آر دا تھنگس کہ جہاں پہ وہ they're scared, so ان کو سیف اسپیس پرووائڈ کرنی چاہیے جہاں پہ they can come. اچھا, چونکہ آپ مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بات بھی کرتی ہیں اور آپ کوچنگ بھی کرتی ہیں, تو آپ سمجھتی ہیں کہ ہم جیسے معاشروں میں, آپ کینیڈا میں بیٹھی ہیں, میں پاکستان کے کانٹیکسٹ سے میرے سارے سوال, یا آپ کہہ لیں کہ میجورٹی آف مائی کوسچنز آر ود پرسپیکٹو فرام آر کنٹری. آپ سمجھتی ہیں کہ جو مینٹل ہیلتھ سیشنز ہیں یا کوچنگ ہے, کسی اس کا رواج گو کہ ہمارے یہاں نہیں ہے, اگر آپ کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو لوگ آپ کو پاگل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں ہمارے یہاں, کہ شاید مے بی ہی از گوئنگ میڈ یا سم تھنگ. تو آپ سمجھتی ہیں کہ اگر کوچنگ پرووائڈ کی جائے یا کچھ اس قسم کا میکانزم بنایا جائے کہ جہاں پہ مردوں کو بھی ان کی جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کو کہیں سپورٹ کیا جائے یا اس کو گیج کیا جائے, تو یہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے خاص کر کے, یا سیکشل وائلنس ہے, فزیکل وائلنس ہے, اس کے کیسز کو کم کیا جا سکتا ہے. Absolutely, yes. جیسا میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اٹس ویری سسٹمیٹک. ایک آدمی جس گھر سے بڑا ہوتا ہے, اس
آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو مائنڈ ہے، ہماری جو بلیفس ہیں اباؤٹ آر سیلس، جی وہ 8 سال کی عمر تک مکمل ہو چکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بن چکے ہوتے ہیں. بن تو چکے. آپ، ہاں، آپ جب 8 سال کی عمر گزار کے آپ آگے جاتے ہیں تو اب آپ نیا بلیف کوئی نہیں بنائیں گے. اب وہی جو آپ کے 8 سے 9 سالوں میں جو وہ غلط ہے یا وہ صحیح ہے، ڈزنٹ میٹر. اب ٹھیک آپ ہے. نے زندگی انہیں کے ساتھ گزارنی ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کو نکالنا. کر تو سکتے ہیں آف کورس، ہم ٹھیک ہے. ری لرن کر سکتے ہیں، ان لرن کر سکتے ہیں، کوچنگ اسی کا ہی نام ہے، لیکن پھر وہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اب سسٹمیٹک اگر آپ نے اوپریشن دیکھا ہے، اگر آپ نے سسٹمیٹک ایموشنل ابیوز دیکھا ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارے ہاں بڑے آرام سے لوگ گالیاں نکال دیتے ہیں، بچوں بالکل کو نکال دیتے ہیں، مذاق میں نکال دیتے ہیں. اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو ریپ بی. کلچر کی جیسے ہم بات کرتے ہیں، بالکل. ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی. اب یہ جو گالیاں نکالنا ہے ایون مذاق میں، یو نو اٹ یا ہرٹس یور لطیفے سیلف. اس قسم کے جو ہیں جس میں لطیفے، آپ. جی. ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی. جوکس. فزیکل فزیک کے اوپر لطیفے. لطیفے بالکل صحیح. پھر ویمن بیسڈ جوکس بہت زیادہ ہیں. جوکس ایگزیکٹلی. آدمی کی جو وہ ہے، اس کی ورتھ ہے یا اس کی جو وہ ہے، وہ ہوتی ہی تب ہے کہ اس کے ارد گرد کی عورتیں اس سے کتنا ڈرتی ہیں یا کتنا اس کے آگے نہیں بولتی ہیں. یو نو سو یہ سسٹمیٹک ہے. تو آپ نے جو بات کی کہ کیا ہو سکتا ہے، ایبسولوٹلی ہو سکتا ہے. اور بلکہ میں انکریج کرتی ہوں پیپل ہو کم ٹو می، سم ٹائمز دے ڈونٹ ہیو منی، دے سے وی کی ناٹ پے فار دا کاؤنسلنگ اور دا کوچنگ. تو میں ان کو انکریج کرتی ہوں کہ آپ ریز یور وائس. ٹھیک ہے. آپ امپلائر کے پاس جا رہے ہیں، یو آر گوئنگ فار اے جاب، آپ اپنے بینیفٹس نیگوشیٹ کر رہے ہیں. کر رہے ہیں بالکل میک این ایفرٹ ٹو ٹیل them that you would want mental health counseling in your package. صحیح. you know it may seem far off, but there is always a start. بالکل صحیح. ابھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ شاید مشکل ہے، لیکن پہلا قدم اٹھائیں گے تو ہی آگے جائیں گے. ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ سمجھتی ہیں کہ جو قوانین ہیں، ہم نے بات کر لی اس کی اقسام کی، ہم نے بات کر لی کہ لوگوں میں اویئرنیس کیسے لائی جا سکتی ہے، ہم نے بات کر لی کہ کیسے ایک جو وکٹم ہے اس کو کیسے ہم ایشورٹی دے سکتے ہیں یا اس کو کیسے ہم بک اپ کر سکتے ہیں. تو لیکن کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو اسٹرکٹ قوانین ہیں ڈومیسٹک ابیوز کے یا جینڈر بیسڈ وائلنس کے، اس کے بغیر کیا یہ ساری کامیابیاں حاصل کرنا ممکن ہے؟ سو جب ہم موومنٹ کی بات کرتے ہیں، جب ہم اس طرح کی، دیر آر ڈفرنٹ رولس پیپل پلے اور کین پلے. جس طرح آپ کی باڈی ہے، لیٹ می گیو یو این ایگزامپل. ایک آپ کا برین ہے، ایک آپ کا جو پارٹ ہے وہ آپ کو مسلز ہے، بالکل صحیح. آپ کی آنکھیں ہیں، رائٹ. سو وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ اگر آپ کی ریسرچ ہے، میتھڈولوجی ہے. جی آئی بلانگ ٹو اے پلیس کہ جہاں پہ آئی ڈو دا ریسرچ، آئی ایم انٹو میتھڈولوجی. میری ریسرچ بیسڈ کام ہے میرا زیادہ تر. آئی ایم ناٹ اے مسل. وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ جو لوگ سڑکوں پہ جاتے ہیں، بالکل صحیح. نکلتے ہیں، وہ اپنا کام کریں. کریں جو بالکل لوگ صحیح. پالیسی جو بنا رہے ہیں وہ اپنا وہ کام اپنا کریں. کام کریں. اینڈ وی ہر بوتھ نیڈ ایچ ادر. بالکل صحیح. سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ایکٹیوسٹ ہے، سوشل جسٹس کے لوگ ہیں، لیجسلیٹرز ہیں، پالیسی میکر ہیں. پارلیمنٹ. جی. دین دیر آر پیپل لائک یو جو کہ کوئی بھی مطلب ایفرٹ، اپنے تئیں. ہاں نہیں، کوئی، آئی اسٹرانگلی بلیو ان دیٹ، کوئی بھی ایفرٹ جو آپ ابھی کر رہے ہیں، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ شاید اٹ واسٹ کوشچن، اٹ مائٹ بی جسٹ اے ڈراپ. اٹ از ناٹ. یا اس کی جو ریپرکشنز ہے، اس کا جو ریپل افیکٹ ہے، وہ شاید ساری زندگی، آپ کی زندگی ختم ہی ہو جائے گی، شاید اس کا رہے گا. اس کا تو رہے گا. وٹ جی. یو آر کنٹریبیوٹنگ ٹو سوسائٹی، اٹ از امپورٹنٹ. اور جہاں پہ جو بھی جتنا بھی کر رہا ہے، اٹ از امپورٹنٹ. کبھی بھی یہ نہیں سوچیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں. آپ بالکل ہی کر سکتے ہیں جتنا بھی تھوڑا کر رہے ہیں. ضروری نہیں ہے اٹ ہیز ٹو بی ویری لاؤڈ. لاؤڈ. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس، آپ کے پیچھے 40,000 فالوورز ہوں تو تبھی یو کین میک اے ڈفرنس. آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کا وہاں فالوور نہیں بھی ہے، آپ اکیلے بھی کر سکتے ہیں if it کر makes you سکتے ہیں. happy. So چلیے yeah. تھینک Thank یو you سو so much. مچ. ہم آئی وش کہ ہم اس سے زیادہ بھی اس پہ بات کر سکتے، لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے شاید ہم بہت زیادہ اس پہ نہ کر پائیں. اور دوسرا یہ اتنا وسیع ٹاپک ہے کہ ایک نشست میں اس پہ اس سے زیادہ شاید بات بھی نہ کی جا سکے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کسی اور موقع پہ کسی اور موضوع پہ آپ کو دوبارہ ہم دعوت بھی دیں گے اور زحمت بھی دیں گے اپنی ڈیولپمنٹ ٹاکس میں. اپنے ویورز کے لیے کہ ہم جو آج کا سبجیکٹ تھا عورتوں کے خلاف تشدد، اس کے خاتمے کے لیے
ہم بطور مرد، بطور فرد، بطور سوسائٹی ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ہم اپنی آج کی نشست کا اختتام جو ہے احمد فراز کے شعر پہ کریں گے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ بعض جگہ آپ کا بہت شکریہ۔ Thank you very much. Absolutely.